علی بھی اگلا سوال ہے، ایک مشہور زمانہ دیوبندی مناظر نے اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے کا دفاع کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میں دنیا کا رہنے والا ہوں یا ایشیا کا رہنے والا ہوں، بلکہ اپنے شہر یا صوبے یا ملک کا نام بتاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں لاہوری ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ پاکستانی نہیں، بلکہ ایسے ہی دیوبندی کا مطلب سنی، حنفی اور مسلم ہے۔ خام مسلم یا مسلمان کہلوانے پر زور دینا جاہلیت ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ جاہلیت نہیں ہے، یہ آپ کی جاہلیت ہے کہ آپ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کو جاہلیت سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے جاہل ہونے کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تو میں ان کو اینٹی وینم والا جواب دیتا ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام بھی جو ہے نا وہ لا سے شروع کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی، پھر اللہ کا تعارف۔ تو پہلے تو میں ان کی نفی کرتا ہوں نا، اس اعتبار سے کہ اگر ان کا یہ قانون مان لیا جائے تو مجھے بتائیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں دیوبندی ہوں اور اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہوگا کہ آپ حنفی بھی ہیں، تو پھر کون سے والے حنفی ہیں؟ بریلوی حنفی ہے، دیوبندی حنفی؟ تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھ لیں، بریلوی کہیں گے یہ حنفی نہیں ہے، دیوبندی کہیں گے وہ حنفی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو ہم ان کی کتابوں سے بتا دیتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ کہانیاں کرا رہے ہیں، نہیں پرانے بزرگ تو بڑے اچھے تھے، یہ بعد والے خراب ہو گئے۔ نہ سر، پرانے نو تسی اگر کٹو گے نا تو یہ کچھ لال ہی نہیں جو پرانے لال سن جے، اے پھر بھی اچھے ہو گئے جے۔ پرانے جنہیں کوڑے سن جے نا، اللہ معافی دے۔ آپ احمد بریلوی صاحب کی کتاب ہے حسام الحرمین، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، کتاب کا نام دیکھ لیں کتنا میٹھا ہے۔ یہ امام اعظم بریلوی صاحب کی کتاب ہے، 1905 کے اندر انہوں نے لکھی ہے، جس پہ انہوں نے 5 کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ ایک احمد بریلوی صاحب نے لگایا فتویٰ غلام احمد قادیانی پہ، اور 4 علماء دیوبند پہ، اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے بالکل اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جتنے فرقے ہیں دیوبند کے، جتنے یہ بزرگ ہیں، یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل، اور اس پہ اجماع ہے، اجماع کا بھی دعویٰ کر دیا۔ آپ دنیا کے باشندے اور ایشیا، تہاڈا ایشیا دنیا سب بھول جاؤ گے جو کوئی تہاڈے نال کر کے گئے ہیں بزرگ۔ اچھا، اس کے جواب میں 1906 کے اندر دیوبندیوں نے کتاب لکھی جو کہتے ہیں ہم بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ سر یہ میٹھی باتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب ان کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے۔ 35 علماء دیوبند انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب نے سائن کیا اس کتاب پہ، اور اس کتاب کو لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے۔ شیخ زکریا کاندھلی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے نا، ان کے پیر صاحب نے فضائل اعمال میں خلیل احمد سہارنپوری کے حوالے ہیں، اس نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا المہند علی المفند۔ ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، اور سٹھیایا ہوا پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو۔ کس نے کہا؟ میٹھے میٹھے خلیل احمد سہارنپوری نے۔ میٹھی میٹھی خوش اخلاقی کی باتیں، کرٹسی کی باتیں کرنے والوں نے اپنی کرٹسی دکھا دی۔ کتاب کا نام دیکھیں، المہند علی المفند، ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گئے۔ شیطان کے ساتھ جا کے ملایا انہوں نے، اور کہا یہ ساری ان کی پارٹی۔ تو اب ہم معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ جب صرف حنفی کہہ لینا، دیوبندی کہہ لینا کافی ہوتا تو یہ جو باقی ساری اس کے ساتھ معاملات لگے ہوئے ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ان کا موقف بالکل غلط ہے۔ اب میں علمی دلائل کی طرف آتا ہوں، کیونکہ جب تک چوٹ نہ لگائی جائے، اب دماغ میں اتنا ڈرل ہو چکا ہوگا کہ اب میری باتیں ان کے دماغ میں گھسنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور وہ میں علمی دلائل اب ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم مسلمان یا مسلم کہنے کی رٹ لگاتے ہیں تو یہ کوئی ہماری ذاتی اختراع نہیں ہے، بے شک قرآن حکیم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، سورہ الحج آیت نمبر 78، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ یہاں پہ مسلم ایز اے صفت نہیں آیا، ایز اے صفت کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا، یہاں ہے سماکم، تمہارا اسم، تمہارا نیم، تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا تھا، اور اس کتاب میں ہم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث
سنی شیعہ ان ناموں میں بانٹ رہے ہیں. اب یہ کہا کہ جی پتہ کیسے چلے گا, تو پتہ تو سر دیوبندی کہنے سے بھی کوئی نہیں چل رہا. دیوبندی کون سے ایک ہیں؟ دیوبندی بھی تو دو ہیں, حیاتی اور مماتی. دونوں ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک سمجھتے ہیں. جی تو یہ دمیں آپ قیامت تک لگاتے جائیں, یہ ختم نہیں ہوں گی. اور اب تو ماشاءاللہ اس کے اندر بھی حیاتیوں میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے. طارق جمیل حیاتی اور پارٹی ہے, الیاس گھمن حیاتی دوسری پارٹی ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی کر رہے ہیں, آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ موجود ہے نا, گمراہ ایک دوسرے کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. حیاتیوں میں بھی آگے حیاتی 1 حیاتی 2. تو یہی انجام ہوتا ہے دمیں لگانے کا. دمیں جب لگتی ہیں تو پھر ان دموں میں سے شاخیں نکلتی رہتی ہیں, کچھ اینڈ نہیں ہوتا. قرآن نے ہمیں مسلم کے لانے کا حکم دیا ہے, اور قرآن حکیم میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں تفرقے میں مت بٹو. اور یہ سب سے سخت آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ کے, لست منہم فی شیء, اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے, کہ انہوں نے یہ فرقے بنائے, فرقہ واریت میں امت کو بانٹا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے, نہ شیعہ تھے, نہ بریلوی تھے, نہ دیوبندی تھے, نہ اہل حدیث تھے. اچھا مجھے تم بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی کافر آگے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کیا تھے, مسلم, تو ان کی جرت ہوگی کوئی کہے نبی علیہ السلام بھی دیوبندی تھے؟ تو سر اسی سے اندازہ لگا دیں کہ اس لفظ کی کتنی ورتھ رہ جاتی ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں اس زمانے میں مسلم کافی تھا تو اب ہمیں یہ نام لگانے پڑتے ہیں, تو وہ گورا آپ کو معصومانہ سوال اگلا کرے گا, اب لگانے پڑتے ہیں تو یقیناً آپ کے نبی یہ بتا کے گئے ہوں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلم کے ساتھ 50 دمیں اور لگانی پڑیں گی. تو وہ حدیث کس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی. ہم بتا دیتے ہیں بخاری مسلم میں کہ قیامت تک مسلم لفظ ہی رہے گا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال کے خلاف قتال ہوگا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تو اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا نا مسلمان سے لڑائی کرنے کے لیے, تو وہ پتھر بھی چیخ کے کہے گا جی ایوہ المسلم, اے مسلم, میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دو. یعنی میدان جنگ کے اندر سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے, وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ یہودیوں کو پناہ دے گا, وہ بول کے نہیں کہے گا, جس کی کاشت اسرائیل میں بہت زیادہ ہو چکی ہے. میرا یوٹیوب پہ اس کے اوپر کلپ بھی موجود ہے. میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ قرب قیامت میں جب دجال آ جائے گا, اس وقت تو آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو اس پتھر کو کہنا چاہیے تھا اے حنفی دیوبندی بھائی, اے حنفی بریلوی بھائی. وہ تو کہہ رہا ہوگا ایوہ المسلم, اے مسلم. تو اس کا مطلب ہے دیوبندی بریلوی ختم ہو چکے ہوں گے اس وقت تک. اور آپ اگر یہی ہوگا, ادروائز آج کے بریلوی دیوبندی کو آپ مسلم کہہ کے پکارے تو وہ آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے پتہ نہیں آپ نے اس کو گالی دے دی ہے. آپ چیک کر لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں اور اس کو جا کے پوچھیں یہ مسجد کس کی ہے, تو وہ کہیں گے بریلویوں کی. تو آپ جا کے بتائیں میں مسلم ہوں, وہ آگے سے کہا میں کافر ہوں, وہ اس لفظ سے چڑھے گا. تو اس سے آپ پھر معصومانہ سوال کریں کہ اگر تم واقعی مسلم ہو تو تمہیں بھی کہنا چاہیے تھا میں مسلم ہوں, فخر اسی پہ محسوس کرنا چاہیے تھا. جی اچھا, لیکن اسی مسجد میں آپ جا کے وہ پوچھیں کس کی مسجد, کہے گا بریلویوں کی, تو آپ کہیں کہ میں دیوبندی ہوں, وہ کہے گا ہاں جی دیوبندی بھی, یہاں دیوبندیوں کی مسجدیں بھی ہیں. وہ خود آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا. نہ اس کے ماتھے پہ بال آئے گا, نہ کوئی غصہ آئے گا, نہ وہ اپنے منہ کے ساتھ وہ باندھے گا جسے انگلش میں ڈاگ کہتے ہیں, جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کی مثال اس کی دی گئی ہے. وہ نہیں باندھے گا اپنے منہ کے ساتھ کیونکہ اس کو نارمل لگے گا. تو جب ایک مسلم کو لفظ مسلم اور مسلمان اب نارمل لگنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو بیماری لگ گئی ہے. جیسے بیمار آدمی کو پکوڑے بھی کڑوے لگتے ہیں کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہوتا ہے, ان کو مسلم لفظ بھی کڑوا لگتا ہے. صحیح, یہی حال اہل حدیثوں کا بھی ہے, وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیثوں سے پوچھیں کہ بھئی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ہر مسلمان
ہر مسلم پہ ہفتے میں 1 دن غسل کرنا واجب ہے، جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے جمعے والے دن کرے گا تو افضل ہے، جمعے کے علاوہ بھی کسی دن کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ہر بریلوی پہ، دیوبندی پہ، اہل حدیث پہ، شیعہ پہ، سنی پہ، مسلم ہے۔ قرآن و حدیث کی تو ٹرم ہی مسلم اور مؤمن ہے، یہ ٹرمز ہی آپ نے خود بنا لی ہیں، اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر لکھا ہے اور فرقوں کے ناموں کے اوپر مسجدیں بانٹی ہیں، اور پھر باقاعدہ لکھ کے لگایا کہ یہاں پہ امام مسجد اس فرقے کا ہوگا، دوسرے کے علاوہ نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ کیوں؟ دوسرے کافر ہیں، وہ اندر سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو وہی بات کروں گا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ یہ آپ سے پہلے بھی ایک امت یہ کام ڈال چکی ہے، بنی اسرائیل۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، جس طرح دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اور بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ دیکھا؟ جی سنی کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ سے اسٹارٹ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہیں، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بے شک، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ وہ جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے۔ وہ کہتے تھے اس کو اپنی امت کے اوپر بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں، یہ اگلے امتوں کی داستانیں نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہے نا، جی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم کی طرف گائیڈ کیا نا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دو میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین جو سیدھا ہے اور قائم ہے ابراہیم کی ملت کے اوپر، جو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ بے شک، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا میں بنوں، سب سے پہلا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ میں بنوں، یہ نہیں ہے۔ تو کرنے دیں ان کو، یہ جاہلیت سمجھتے ہیں، ان کی جاہلیت کھلے گی۔ 14واں پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے، انشاءاللہ۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے۔ یہ تو کہتے ہیں نا، یہ تمنا کریں گے کاش ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ ہوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کے دن تم کہو کہ میں مسلم ہوتا۔ تو سر اس دن سے پہلے نا آپ ہمارے ساتھ ہمنوا بن کے جھوم کے کہہ دیں، کیا نہ میں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مسلم نام سے کیوں چڑھتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں مسلم ہوں تو آپ کو چڑھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ آپ مثالیں دینی کہ جی آپ کے کوئی پوچھے تو آپ جناب یہ تو نہیں کہتے میں اس دنیا کا باشندہ ہوں، بلکہ اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں۔ سر یہ تو معاملہ ہی اور ہے، یہاں تو نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے، بے شک، تو کیا آپ نبی علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ نے جو اپنی دمیں لگائی ہیں بتائیں ان کی دلائل کہاں ہیں کتاب و سنت میں، کہ جب یہ ہوگا تو یہ کر لینا، جب یہ ہوگا تو یہ ایک اور دم لگا لینا، جب اس دم کی بھی آگے 2 دمیں بنے پھر ایک اور دم لگا لینا۔ اہل حدیث کو بڑی اکڑ تھی نا کہ ہم جی اہل حدیث ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کیا ہے، سنبھالے ہی نہیں جا رہے، اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ غربا اہل حدیث، مدخلی اہل حدیث، سلفی اہل حدیث، غیر مقلد اہل حدیث اور مقلد اہل حدیث۔ اور پھر پاکستان میں جو جماعتیں بن چکی ہیں وہ ویسے کہتے ہیں نہیں فروئی اختلاف ہے، فروئی اختلاف ہو تو ایک جماعت دوسرے سے مسجد چھین لے، نہیں، فروئی اختلاف کا تو مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جہاں مسجد چھینی جا رہی ہو، امام مسجدوں کی پٹائی کی جا رہی ہو، مسجد پہ اسلحے کے زور سے قبضہ کیا جا رہا ہو، تو مطلب کیا ہے کہ اس کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو کہانی ضرور کرائی ہوئی ہے کہ نہیں سارے مسلمان بھائی ہمارے، بس توحید سب ہماری ایک ہے، کچھ بھی نہیں سر۔ جب تک قربانی کی کھالیں ایک نہیں ہوں گی نا، فطرانے ایک نہیں ہوں گے، چندہ بک ایک نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے۔ جی ہاں،
اللہ پرنٹنگ پریس کی ہوں گی آپ کبھی ابھی دیکھ دیوبندی بریلوی کو ایک کرنا ہے نا ان کی چندہ بک ایک کر دیں تو لڑائی نہیں ہوگی. کہاں سے لڑائی ہوگی؟ چندہ بک لا دیں. یہ ویسے میں ویسے بتا رہا ہوں یہ محال ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ پہلی جنگ عظیم میں یعنی وہ جب مشورہ ہو رہا تھا نا کہ وہ جاپان کے جہاز اور کشتیاں جو ہیں وہ یعنی سمندر سے حملہ آور ہو جاتے ہیں تو امریکنز نے اور برٹش نے جب یہ مشورہ یعنی برٹش نے کیا مشورہ تو ادھر مشورے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ سمندروں کا پانی خشک کر دیں. یہ سر ہمارے کورس میں پڑھایا جاتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو مشورے ہیں ان کو پھینکنا نہیں چاہیے. بعض اوقات بہت کام کی بات بھی نکل آتی ہے کیونکہ اگر آپ یہ مشورہ بھی کنسیڈر کریں گے نا تو آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گا. اگرچہ یہ امپاسبل ہے لیکن واقعی اگر دنیا کے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے تو اب دوزوں سے جاپان کی اب دوزوں سے اور جہازوں سے خطرہ ہی نہیں رہے گا. اگرچہ یہ امپاسبل ہے. کچھ چیزیں آپ دیکھیں سائنس اور فکشن کے اندر شروع میں ایک بنائی گئی کہ ایسا پاسبل ہو جائے کہ اڑنے والی کار ہو تو سر دبئی میں اڑ رہی ہیں نا کاریں پاسبل کر ہی لیا نا. اس وقت تو لوگ اسی طرح ہنسے ہوں گے جس طرح ہم ہنسے ہیں اس کے اوپر. تو وقت کے ساتھ چیزیں لیکن آپشن تو موجود ہے. تو یہ اسی لیول کا آپشن ہے کہ آپ چندہ بک ایک کر دیں سمندروں کا پانی خشک کر دیں آپ دوزیں نہیں آئیں گی. چندہ بک ایک کر دیں پھر کباری ختم ہو جائے گی. یہ دوسرا حال ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے بہت بڑے لیول کی زیادتی کی ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملات ہوئے. تو یہ دنیاوی مثالیں دے کے اس طرح کی کہانیاں کرا کے وہ چیزیں ثابت کرنا یہ خود ثبوت ہوتا ہے کہ ان کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن و سنت ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرتے. یہ ساری کہانیاں منطقی باتیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. کتاب و سنت میں ہو تو پہلے قرآن کی آیت اور حدیث پیش کریں وہ تو پتہ ان کے خلاف ہے. تو اس طرح کی جو یہ کہانیاں کراتے ہیں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں آپ کو کافر بھی کروا لیتے ہیں. میں ان کو کچھ کہانیاں بتا دیتا ہوں. عیسائی مشنریز جو ہیں وہ آ کے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہارے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں ہاں جی فوت ہو گئے ہیں. قبر کدھر ہے؟ مدینہ شریف میں. اچھا بتاؤ ہمارے نبی فوت ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں آپ کے نبی تو زندہ ہے. کدھر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں آسمانوں پہ. تو کہتے ہیں بتاؤ جو مر گیا وہ افضل ہے جو زندہ ہے وہ افضل ہے؟ ہائے 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 دنیا کا باشندہ تے ایشیا کا باشندہ اہل اسمال. وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سیدہ آمنہ. والد کا نام عبداللہ. وہ کہتے ہیں ہماری نبی کی والدہ کا نام ہم کہتے ہیں مریم. کہتے ہیں باپ تو نہیں تھا وہ تو اللہ کی روح تھے. تو ان کا جو اللہ کی روح ہو وہ افضل ہے یا جو دنیا کے کسی انسان کے کسی عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق سے پیدا ہو وہ افضل ہے؟ یہ وہی ہے ایشیا کا باشندہ دنیا کا باشندہ. نا یہ پرانی باتیں ہوتی تھی پرانے فرقے ہوتے تھے. سر یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں میں کو تکبر کے طور پہ نہیں کر رہا اللہ وجہ بصیرت یہ بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ یہ انہوں نے جتنی کہانیاں کروائی ہوئی تھی نا میں خود یہ کہانیاں کروانے والوں میں تھا. اس لیے مجھے پنجابی سے نا کہ وہ دائیوں کے ٹھیڈ نہیں چھپے ہوتے دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. مجھے سب کچھ پتہ ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس پلیٹ فارم کی دعوت کو یہ نہ سمجھیے گا جس طرح لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے پھر مر جاتے تھے ان کے اثرات ختم ہو جاتے تھے. نہ یہ عام دعوت نہیں ہے. یہ دعوت اسی پیٹرن پہ شروع ہوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو دی تھی. اور آپ کے بزرگوں نے اس کے اوپر مٹی کے گرد و غبار ڈال کے اسے سنی شیعہ کی تفریق میں اور بزرگوں کی تفریق کے اوپر توڑ دیا ہوا تھا. اور امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پہ ہوگی جو صحابہ اور تابعین کے یعنی اولین مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے. اب میں آپ سے معصومانہ سوال کرتا ہوں اگر امام مہدی جو ہے وہ مدرسہ دیوبند میں آ گئے کیونکہ یہ تو انہوں نے ہی کہا نا جی تو منظر الاسلام بریلی والے ان کو امام مہدی مانیں گے؟ انشاءاللہ ہزاروں کا لشکر ان کی شہادت کے لیے بھیج دیں گے. اور اگر وہ منظر الاسلام بریلی شریف میں آ گئے تو دیوبند سے لشکر روانہ ہو جائے گا. تو پھر اس کا مطلب امام مہدی کیسے ہوں گے؟ ان کو کوئی پوچھے جب وہ امام مہدی سے پوچھا جائے گا آپ کیا ہیں تو کیا کہیں گے؟ میں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں یا مسلم. تو امام مہدی کے پیچھے کون چلیں گے؟
مسلم، کیونکہ ہمارا تو پہلی مصیبت ڈال جانی ہے. دیوبندیوں نے تو کہنا ہے جب تک آپ المحنت پہ ایمان نہیں لاتے اور بریلویوں کو مشرک نہیں کہتے تو آپ ایک شیطانی لشکر ہیں جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. اور بریلویوں نے کہنا ہے جب تک آپ اسام الحرمین کو نہیں مانتے اور علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر اور واجب القتل اور مرتد ڈکلیئر نہیں کرتے تو آپ تو گمراہ ہیں. وقت پہ رہنا امام مہدی نو نہیں پے گا انشاءاللہ سر. ادو تک فرقے رہنے کو نہیں. اے ہون ہی تسی دیکھ لو کسی کمدے پہ نے. ایک بندہ غریب آدمی صرف سموسا اور دودھ پتی پلاندا ہے لوگوں نو اور پوری دنیا کسی مسجد میں چلے جائیں. میرا یہ چیلنج ہے سر, یہ کوئی متکبرانہ نہیں, کیونکہ اس کے اگینسٹ نہ میں نے چندہ بک ڈیمانڈ کرنی ہے, نہ بیعت لینی ہے, نہ اپنے ہاتھ چموانے ہیں. میں عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں اور اگر کوئی اردو سپیکنگ بیٹھا ہے اس سے پوچھیں انجینئر محمد علی مرزا کو جانتے ہیں؟ اگر نہ جانتا ہو تو مجھے دنیا کی اس مسجد کا نام ذرا بتا دیجیے گا, اچھا یا برا. یہ الگ ہے, میں نہیں کہتا اچھائی کے ساتھ. انڈیا کی مسجدوں میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں, نیپال میں, بھوٹان میں مصیبت پڑ گئی ہے. بلکہ وہ اگلے دن بندے نے کمنٹس کیے تھے کہ علماء کو پڑھنے ڈال دیا. پہلے تو علماء جو مرضی بیان کر جاتے تھے, اب لوگ سنتے ہیں یار یہ کیا بیان کی کہانی ہے, رانگ نمبر پی کے لوگوں نے. اب میں وہ بتاؤں ان کی ویڈیوز کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہانیاں. پہلے لکھا ہوتا تھا سبحان اللہ, اب لکھا ہوتا ہے کہانی. دونوں لکھا کریں سبحان اللہ اور آگے لکھا کریں کہانی. سبحان اللہ کے غلطیوں سے صرف پاک اللہ ہے, یہ فل غلطی کر رہا ہے اس لیے کہانی لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو سبحان اللہ کی نیکیاں تو ملے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ عام دعوت ہے. عام دعوت نہیں ہے, یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت ہے. اور اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوگا. کیونکہ یہ کتابیں میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں, یہ آپ کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھیں. پڑھائی کیا جاتی تھی, پڑھی ہوتی تھی, پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھی. آپ کے شوکیسوں میں رکھی تھی, ہم نے نکال کے پبلک کے سامنے رکھ دی ہے اور کہانیاں ان کی پکڑی گئی ہیں. اہل سنت والجماعت کو لکھتا رہے, اس سے کوئی سنی بن نہیں جائے گا. ورنہ آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کیا دیوبندی سنی ہے, وہ کہیں گے نہیں. ان کو کہیں ان کی مسجد میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت, وہ کہتے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے سر. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے. اور دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا, کہتے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شراب کی بوتل کے باہر جامع شیریں یا روح افزا لکھ دیں تو اس سے وہ جامع شیریں یا روح افزا بن نہیں جائے گی جب تک کہ پریکٹیکلی آپ کے عقائد اور نظریات ان تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ بے شک اپنے آپ کو حنیفی کہتے رہیں, حنفی کہتے رہیں, آپ ابو حنیفہ سے مراد حنیفہ والا کہتے رہیں. حنیفہ والے ہوں تو سر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے, انہوں نے کوئی فرقے نہیں بنائے تھے. بلکہ یہود و نصارہ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ابراہیمی تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, بلکہ وہ تو مسلم تھے. ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, بلکہ مسلم تھے. تو آپ بھی ذرا فخر سے اپنے آپ کو مسلم کہیں نا تو پتہ چل جائے گا. بلکہ یہ تو مسلم لفظ کو ہی ایک گالی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. میں نے پہلے بھی ایڈریس کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ پتہ نہیں چلے گا. تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ امت کو بتا کے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں صدی میں یہ مسئلہ آئے گا تو ایک دم یہ ایڈ کر لینا. پھر جب انگریز آ جائیں گے اور دو اسی حنفی اسکول آف تھاٹ کے دو مدرسے بن جائیں گے, پھر ایک دم اور لگا لینا, دیوبندی حنفی اور بریلوی حنفی. اور جب دیوبندیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک دم اور لگا دینا, حیاتی حنفی اور مماتی حنفی دیوبندی. اور جب حیاتیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک اور دم لگا دینا, یزیدی حنفی دیوبندی حیاتی. اور دوسری طرف ناسبی یا یہ جو دوسری طرف حسینی. ٹھیک ہے, وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح طارق جمیل صاحب کے خلاف ماس کھڑا کیا ہوا انہوں نے, کتنے سخت. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک دو باتوں میں مخالفت کر دیں, آپ کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے آپ کا فرقہ, کہ یہ تو بالکل فارغ ہو گیا. چاہے آپ کی اس کے ساتھ 100 چیزیں مشترکہ ہوں, ایک چیز پہ اختلاف کر دے کہتے تو فارغ, ختم. اتنا حوصلہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. اور میں بھی آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, یہ سب کے سب جو جدھر لگے ہمارے بھائی ہیں, مسلمان ہیں, لیکن یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ مکمل ان کی ملت پہ نہ آ جائیں. میں کوئی شیعوں کے خلاف کلپ چڑھاتا ہوں
تو میرے جو شیعہ دوست ہیں علماء، ان کو ان کے شیعوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کیا کہیں، انہوں نے کب کہا میں شیعہ ہوں ایز اے فرقہ. ویسے کوئی شیعہ علی ہمیں کہے تو ٹھیک ہے، ہم شیعہ ابو بکر بھی ہیں، شیعہ عمر بھی ہیں، شیعہ عثمان و علی بھی ہیں. اور جب سنیوں کے خلاف کلپ آتا ہے تو جو سنی دوست ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں نہیں، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے کب کہا ہے کہ میں سنی ہوں. ہم تو مسلم کی بات کر رہے ہیں. ان فرقوں سے اور ان چیزوں سے، تفریقات سے بلند ہو کے چیزوں کو دیکھیں. ادروائز اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے اور کفار آپ کا مذاق اڑاتے رہیں گے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ صبح و شام ایک دفعہ کہا کریں کہ نہ میں بھابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. الجزاء.